بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت بلتستان میں جو ہے نا گندم سبسڈی کے حوالے سے آج کل جو ہے بڑا زور و شور سے جو ہے نا باتیں چل رہی ہیں، تو اس حوالے سے ایک عام شہری کے حیثیت سے گلگت بلتستان کا ایک باسی ہونے کے حیثیت سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں ان کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ گلگت بلتستان میں کرتا دھرتا ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا میسیج ایز اے گلگت بلتستانی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان جب آزاد ہوا تو اس کا حوالے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پورا قصہ آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے۔ تو اس کے بعد اس کو متنازع جو بنایا ہے وہ خود ریاست پاکستان نے کشمیر کے مسئلے کے ساتھ پھنسا کے بنایا ہے، اور اس بات پہ انہوں نے متنازع خطے کا ایک یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز ہیں، تو جو بھی ایک متنازع خطہ ہوتا ہے اس کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، تو وہ پروٹوکول جو ہے انہوں نے ماننے ہیں اقوام عالم کے سامنے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ بات اور کرتے ہیں، اپنے درمیان ایک اور بات کرتے ہیں، اور جب دنیا میں جاتے ہیں تو وہ تیسری بات کرتے ہیں۔ تو اس کے کئی مثال آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو سیاسی جو لوگ ہیں، جو پاکستانی سیاسی لیڈرز ہیں، جو بڑے بڑے ان کے بیانات آپ لوگوں نے سنے ہوں گے کہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے، فلان بستان ڈمکانا، یہ ساری چیزیں ہیں سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے سنا ہوگا۔ تو مسئلہ یہ کہ جو سبسڈی ابھی یہ جو ہمارے جو گلگت بلتستان کے سیاسی پٹھو ہیں یہ انہی کے ہیں، تو انہوں نے یہ ایک بات کی ہے کہ بھائی ٹارگیٹڈ سبسڈی، تو میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ٹارگیٹ جو سبسڈی دے رہے ہیں آپ بالکل دیں۔ سب سے پہلے چیف سیکرٹری کو دیں، اس کے بعد ایف سی کو دیں، رینجرز کو دیں، گلگت اسکاؤٹس کو دیں، پھر اس کے علاوہ آپ کے اور دیگر یہ محکمے دنیا کے محکمے ہیں، تو آپ سب کو جو ہے نا ٹارگیٹڈ کر کے ان کو ہی دے دیں۔ یہ جو کوٹے کا جو آٹا آتا ہے یا سبسڈی آتی ہے یہ گلگت بلتستان کے باشندوں کے لیے ہے، یہ سب کو معلوم ہے، اور حرام خوری کر کے یہ جتنے بھی گورنمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اندر بندروں بانٹ کیا ہوا ہے سارا معاملہ۔ اچھا، غریب آدمی کا اگر آپ لوگ کو تھوڑا سا خیال ہوتا ہے، یہ اصل میں ایک اور چیز بات یہ ہے کہ غریب اور امیر کی بات یہاں پہ نہیں ہے، یہ ہے متنازع خطہ، اور متنازع خطے میں رہنے والے ہر بندے کے لیے یہ صرف آٹے کے اوپر سبسڈی نہیں ہے، اور بھی چیزیں ہیں جن کو سبسڈی آپ نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کی خلافی کرتے ہوئے صرف یہ آٹا رہ گیا ہے۔ دوسری بات، انہی کو ٹارگیٹڈ کر کے ان کو دے دیں، وہ بھی خوش آپ بھی خوش، جو نظام پاکستان کا الحمدللہ آپ لوگ چلا رہے ہو تو اسی طرح یہاں بھی اس طرح بندر بانٹ کر کے نظام چلاتے رہو۔ تو ایک اور بات، یہ جو ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں جتنے بھی یہ جو بات کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، ان کا ایک اور بھی کہنا یہ ہے کہ بھائی ہم جو ہے نا خیرات کا یا گلگت بلتستان یہ برداشت نہیں کر سکتا فلان بستان۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 10-15 ارب روپے کا جو گیم ہے جو آٹے کی شکل میں، ایک کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ 50% چوری ہوتا ہے، 50% عوام کو مل ہی جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، مگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ 15 ارب روپے آٹے سے نکال کے وہ ہم ڈیولپمنٹ کے کام میں لگائیں تاکہ وہاں پہ 90% کھانے کے لیے ان کو آسانی ہو سکے، پروجیکٹ لگیں گے، ان کے کمیشن بنیں گے اور یہ معاملات چلیں گے۔ جتنا بھی فنڈ آج تک گلگت بلتستان میں آیا ہے تو آپ حالت دیکھیں گلگت بلتستان کی کیا صورتحال ہے، تو ان لوگوں کا ایک یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہر عام و خاص کے لیے سبسڈیز موجود ہے۔ اگر آپ لوگ کو تھوڑا سا گلگت بلتستان کا جو ہمارے گلگت بلتستان کے سیاسی رہنما ہیں ان کو تھوڑا سا شرم اور حیا اور تھوڑا سا گلگت بلتستان کا درد ہونا، تو آپ لوگ سب سے پہلے وفاق کے اندر جا کے یہ بات کرو گے کہ یہ جو ہمارے سینے کے اوپر چلتا ہوا دریائے سندھ، جسے دریائے سندھ آپ لوگ کہتے ہیں، دریائے گلگت کو دریائے گلگت بلتستان کو دریائے سندھ کہا جاتا ہے، تو وہ دریا جو سیراب کرتا ہے پورے پاکستان کو، یہ ہمارا احسان ان کو پر نہیں ہے۔ اچھا، اس کی مد میں مختلف جو صوبے ہیں، مختلف یہ جو دریا جا رہے ہیں بہ رہے ہیں، ڈیم بنائے ہوئے ایک دوسرے سے، یہ لوگ ریالٹی لے لیں، کہیں بجلی بنا کے بیچ رہے ہیں، کہیں کیا کر کے بیچ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ سلسلہ چل رہا ہے اس دریا کے اوپر، تو ہمارا گلگت بلتستان کا حق نہیں کیونکہ ہمارے پہاڑوں سے یہ پانی نکل رہا ہے۔
تو کم از کم گلگت بلتستان کا اگر تم لوگ کو درد ہے تو یہ جا کے بات کرو بھائی. یہ جو دریا بہہ رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہوگا نا. پوری دنیا میں جو نظام چل رہا ہے وہ نظام آپ لوگ کے یہاں بھی چل رہا ہوگا نا, یا آپ لوگ چاند پہ رہ رہے ہو. دوسری بات, یہ جو پہاڑوں کا منرلز کا معاملہ ہے, پھر اس کے علاوہ اس خطے کی اتنی یعنی کہ وہ چیز ہے کہ اگر یہ خطہ پاکستان کے ساتھ ہے تو پھر یہ چائنا کے نیبرنگ کنٹری میں آئے گا, ٹھیک ہے نا. اگر یہ خطہ خدا نخواستہ نکل جاتا ہے تو یہ چائنا آپ سے دور ہو جائے گا. تو یہ جو سلک روٹ اور جسے آپ لوگ ون بیلٹ ون روٹ کہتے ہو, جو گوادر جو آپ لوگ چلا رہے ہو گوادر کا, اور پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے خواب آپ لوگوں نے پورے 25 کروڑ عوام کو دکھائے ہوئے, تو اس کا دار و مدار یہ گلگت بلتستان ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بھی کوئی نہ کوئی حقوق ہوتے ہوں گے, کوئی نہ کچھ تو ہوتا ہوگا. تو یعنی گلگت بلتستان کو آپ لوگوں نے خیرات پہ چلایا ہے, تو سب سے بڑی جو غلطی ہے یہ جو ہمارے جو سیاسی پٹو ہے, جو کہ نو لیگ, پیپل پارٹی, پی ٹی آئی, پتہ نہیں کیا, یہ سارے پارٹیوں کے نمائندے جب یہاں پہ بنے پھر رہے ہیں لوگ, تو ان بے شرموں کو یہ نہیں پتہ ہے کہ ان چیزوں کے حوالے سے یہ ٹورزم کا ہب ہے. اگر پاکستان چاہے, پاکستان کے ساتھ بھی تو مخلص لوگ نہیں ہیں نا, مصیبت تو یہاں پہ یہ ہے. اگر یہ چاہیں تو یہ ڈالر چھاپنے کی مشین ہے گلگت بلتستان, اس کے اندر تھوڑی بہت چینجنگ کی جائے, تھوڑا بہت ڈیولپمنٹ کا پیسہ دیا جائے, حقیقی ڈیولپمنٹ. یہ ٹھیکیداروں اور یہ جو سیاسی مفت خور ہیں ان کو ان کے ساتھ مل بانٹ کے کھانے کے لیے نہیں, یہ واقعی زمین پہ لگ کے اگر ڈیولپمنٹ ہو جائے تو اتنا بڑا یہ ٹورسٹ ہب ہے کہ انٹرنیشنل ٹورسٹ دنیا جہاں کا یہاں پہ آ سکتا ہے. اور آپ لوگ اسے ڈالر چھاپنے والی مشین آپ کہہ سکتے ہو, سونے دینے والی, انڈے دینے والی جو ہے نا, سونے کے انڈے دینے والی مرغی, اس طرح کا یہ کوئی گلگت بلتستان کا نظام ہے. تو آپ لوگ جو ہے یہ سبسڈی کا آٹے کے اوپر پچھلے ہر مطلب سال ایک نہ ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے سبسڈی کے گندم کا. یہ تمہارا باپ کا ہے سبسڈی کا جو گندم, یہ جو گورنمنٹ کے افسر تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو یہاں پہ, یہ عوام کا ہے, یہ گلگت بلتستان کے ان عوام کا ہے, جو عوام بھی متنازع ہے, علاقہ بھی متنازع ہے. اس وجہ سے اس متنازع خطے کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں, اس پروٹوکولز کے اندر جو ہمارے ساتھ ذاتی کی گئی ہے, ان کے لیے آپ لوگ وفاق سے لڑنے کے بجائے جو چیزیں تھوڑی بہت باقی ہیں ان کو بھی آپ چھیننا چاہتے ہو. تو آپ لوگ دیکھیں, آپ لوگ کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینا پڑیں گے. اور جو سچ بات ہے وہ یہ جو گورنمنٹ آپ کو, مثال کے طور پر گورنمنٹ آپ کو کوئی بھی غلط کام کے لیے پلان بناتی ہے, تو آپ لوگ تو باقاعدہ طور پہ آپ کو بتانا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہے, یہ کام اس طرح ہے, ہمارے ساتھ یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. یہ ساری چیزیں بتانی پڑتی ہے. چیف سیکریٹری آج تک گلگت بلتستان کا نہیں ہوتا ہے, تو یہ چیف سیکریٹری تم یہ سور کا جو ہم یہی کہیں گے کہ سور کا گوشت کھانے کے برابر ہے. اگر تم یہ سبسڈی کا آٹا تمہارے نام پہ بھی لسٹ پہ لکھا ہوا ہے, تم کیوں کھاتے ہو بھائی؟ اور یہ جو دیگر ادارے 20 اداروں کے نام ہیں کہ بھائی جان ان کو بھی جاتا ہے, ان کو بھی جاتا ہے, ان کو بھی جاتا ہے, یہ جو سبسڈی کا آٹے کا جو آٹا جو ہے وہ جاتا ہے, کیوں بھائی کیوں جائے گا؟ تو اس بات کے اوپر کوئی بھی گورنمنٹ یا سیاسی بندہ جو ہے نا سٹینڈ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. عام عوام کو جہاں جہاں بھی تھوڑا سا فائدہ ہو رہا ہو وہاں پہ تم لوگوں نے شیطانی کر کے اس فائدے کو بھی ختم کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ گلگت بلتستان کی عوام شاید کسی اور بات پہ یکجا ہو نہ ہو, مگر یہ جس وقت تم لوگ آٹے کے اوپر یہ جو ڈرامہ کرتے ہو, تو آپ لوگ کو یہ معلوم ہے, یا تو یہ بتا دو کہ آپ لوگ اس آٹے کے چکر میں لوگوں کو جب یہ روڈوں پہ نکالتے ہو, یہ حرکتیں تم لوگ کرتے ہو, پھر پروٹیسٹ وغیرہ پورے گلگت بلتستان میں ہونا شروع ہو جاتے, یا تو ان کو یہ بتا دو کہ بھائی آپ چاہتے کیا ہو, ان پروٹیسٹ کروا کے کچھ نکالنا چاہ رہے ہو نا, کچھ نہ کچھ نکالنا چاہ رہے ہو, کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ اس گلگت بلتستان کے امن کو تباہ کرنا چاہ رہے ہو, ان کو غداری کا سرٹیفکیٹ دلوانا چاہ رہے ہو, کیا دلوانا چاہ رہے ہو؟ یہ لوگ بیچارے روڈوں میں نکلتے ہیں, ظاہر سی بات ہے پورا گلگت بلتستان اگر دیکھیں تو 90% یہ غریب عوام ہے, یہ اپنا گزر بسر انہی جو ہے نا چھوٹی موٹی زمینوں سے اپنا یہ روزگار وغیرہ کر کے کچھ نہ کچھ کر کے گزارا کرنے والے لوگ ہیں سارے. تو ان کو اگر ایک تحفہ میں سمجھوں گا اللہ کی طرف سے کہ یہ سبسڈی کا آٹا مل رہا ہے, تو بہت اچھی جو ہے نا بچت ہو جاتی ہے. اگر وہ یہی آٹا
ایک بیگ خریدتے ہیں تو 5,000-5,500 روپے کا یہ مارکیٹ میں مل رہا ہوتا ہے. تو اب یہ اگر آٹا ان کو مل رہا ہے 1,020 روپے کا، 1,050 روپے کا، تو وہ کافی زیادہ ان کو ایک ریلیف ٹائپ مل جاتا ہے. تو آپ لوگ جان بوجھ کے یہاں پہ انگلی کر کے جو ہے نا خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو لہٰذا اس کے اوپر آپ کو نظر ثانی کرنی پڑے گی. تمام جتنے بھی ادارے میں لوگ یہ کام کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور سیاسی ہمارے جو لوگ ہیں نا، یہ تم لوگ کو تو شرم آتی نہیں ہے. ہر بار اپنا منہ اٹھا کے جو ہے نا لوگوں سے، انہی لوگوں سے ووٹ لیتے ہو اور انہی کے ہی کام خراب کرتے ہو تم لوگ. اور ہم لوگ بڑے بے شرم ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے نا ووٹ بھی دیتے ہیں. تو جب وہ آ جاتا ہے ووٹ کے ٹائم پہ، ہم لوگ یہ ساری پچھلی جتنے بھی گند انہوں نے پھیلایا ہوا تو وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. پھر وہ خاندانی اور پھر مذہبی اور پتہ نہیں کیا رشتہ داریاں ہر چیز لے آ کے اس بندے کو ان کے منہ پہ تھوکنا چاہیے. یہ لوگ جتنے بھی ملوث ہیں اس کام کے اندر، جو پروٹیسٹ نہیں کر رہے اس حوالے سے، جو بھی سیاسی، جو بھی جس پارٹی کا بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کسی جگہ کا بھی ہو، کسی ڈسٹرکٹ کا بھی ہو، اگر وہ بندہ اس چیز کے اندر ملوث ہے یا اس چیز کے اندر یہ پروٹیسٹ نہیں کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ آگے بات نہیں کر رہا ہے، تو یا اسمبلی کے اندر یا ایسا کہیں بھی جا کے پریس کانفرنس کہیں بھی جا کے کہیں نہ کہیں وہ آواز نہیں اٹھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ان کے ساتھ ملا ہوا ملوث ہے اور یہ اپنے مفادات کے لیے. تو اگلے الیکشن جب بھی آتے ہیں یہ چیزیں اپنے دماغ میں آپ لوگ عوام بھی رکھا کرو، تاکہ ایسے بختوں کو جو ہے نا نہیں لانا چاہیے. اسمبلی کے اندر ہم خود غلط لوگ بیچتے ہیں اور پھر غلط ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ ان کی شکلیں اسی طرح ہے نا، اسی وجہ سے تو اسمبلی کے اندر تالے بھی لگے تھے. آپ کو پتہ ہے کسی دنیا کے کسی کوئی ہسٹری کے اندر کوئی نہیں ملتا ہے کہ بھائی اسمبلی کے اندر جو رننگ اسمبلی ہے اس کو اندر تالا لگا کے اسپیکر کو اور تمام ممبران کو جو ہے نا جانے کی اجازت نہیں تھی. تو ان بے شرموں کو یہ تک نہیں پتہ ہے. پھر اگلے دن یہ کھلا ہے، پھر یہ لوگ جا کے 19 سیٹوں پہ بیٹھ گئے. یہ وہ لوگ ہیں بھائی، آپ کے نمائندے نہیں ہیں. انہوں نے جو ہے نا کرائے پہ لوگ لا کے ان کو جتا کے اندر بٹھایا ہوا ہے، ہمارے کام نہیں کریں گے. یہ اپنے کمیشنوں کے چکروں میں ہے اور جو ان کے خدا ہیں ان کے جو ہے نا احکامات کو ماننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا اور تمہارا کام کرنے کے لیے یہ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بات عوام کو سمجھنی چاہیے. باقی سبسڈی کا جو آٹا ہے اس حوالے سے یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم کاغذوں میں جو ہے نا یہ سارا معاملہ کر کے قانون پاس کروا دیں گے اور یہ سارا معاملہ کر دیں گے تو بہت سارے مسائل گلگت بلتستان کے اندر پیدا ہوں گے. ایک بڑی مشکلوں سے یہ ایک معاملہ چل رہا ہے، یہ پرامن ایک خطہ بنا ہوا ہے. پھر یہ پروٹیسٹ شروع ہوں گے، عام آدمی پھر رل جائے گا اور مسئلے بہت سارے پیدا ہو جائیں گے. اللہ اللہ کر کے یہ ٹورزم جو ہے نا کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. غریب عوام کا کچھ نہ کچھ معاملات جو ہے نا، ایک عام غریب آدمی کوئی دکان چلا رہا ہے، کوئی ہوٹل چلا رہا ہے، کوئی کیا چلا رہا ہے، تو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ روزگار لوگوں کا لگا ہوا ہے. تو اگر آپ لوگ پھر یہی حرکتیں رکھو، پھر روڈ بند ہوں گے، پروٹیسٹ ہوں گے، معاملات ہوں گے، دنیا بھر کے اندر یہ سارا فوٹیج جائے گا. پھر اگلے سال جو ٹورسٹ آنا ہے وہ بھی کشمکش میں ہوگا کہ جائیں نہ جائیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو پھر یہ گلگت بلتستان کو پیچھے دھکیلنے والی بات ہے. تو اس حوالے سے یہ تمام لوگوں کو سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. اور اسپیشلی وہ لوگ جو گورنمنٹ کے جو تنخواہیں لے رہے ہو نا تم لوگ، اور مرتے دم تک پینشنیں بھی لیتے ہو، تم لوگ کو خدا کا خوف ہونا چاہیے. یہ صرف نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک جام شیرین کی بوتل شراب کی بوتل کے اوپر جام شیرین لکھا ہو تو وہ جو ہے نا حلال ہو جاتا ہے، وہ حرام ہی رہتا ہے. بھائی یہ تم لوگ حرکتیں یہی کر رہے ہو کہ بھائی جان سبسڈی کا آٹا جو ہے وہ صرف اور صرف گلگت بلتستان کے باسی کے لیے ہے. گلگت بلتستان کا جو باشندہ ہے، جس کے پاس ڈومیسائل ہے، اس کے لیے ہے. یہ ادھر سے ادھر سے تم لوگ نے جو زبردستی لوگ یہاں بھرتی کیے ہوئے، لائے ہوئے ہیں، بٹھائے ہوئے ہیں، ہم پہ مسلط کیا ہوا، ان کے لیے کوئی سبسڈی کا آٹا نہیں. جو بھی گلگت بلتستان سے جو باہر سے ہے، جو باسی نہیں ہے گلگت بلتستان کا، اگر وہ آٹا کھاتا ہے تو میں حرام کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا. یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شرعی قانون میں دیکھا جائے تو ناپسندیدہ عمل ہوگا اللہ کی نظر میں، کیونکہ جو چیز آپ کے لیے ہے نہیں تو وہ آپ زبردستی کھا رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ لوگ خود سوچو. الحمدللہ گلگت بلتستان میں 100% مسلمان ہیں، تو کم از کم اللہ اور رسول کا جو ہے نا جو احکامات ہیں ان کے تو پاس رکھو. ہر 2 نمبر کام آپ لوگ کرنے کے لیے تیار ہو، اور پھر تم لوگ کو سجدوں میں بھی شرم نہیں آتی ہوگی.
کم از کم بندہ نماز پڑھتا ہے تو جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو سجدے کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے. تو اللہ کے جو بارگاہ میں تم سجدہ کرتے ہو تو اس وقت تو کم از کم شرمندہ ہو جاؤ. یہ جو چیزیں جو حرکتیں تم لوگ کرتے ہو، یا تو یہ کہو کہ بھائی ہمارے اوپر شیطان طاری ہو گیا ہے تو ہمیں جو ہے نا یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو پھر ایک اور بات ہوگی. مگر آپ لوگ مسلمان ہو، ایک اللہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہو، تو پھر تو یہ حرکتیں اگر آپ کرتے ہو تو پھر میں یہ کم از کم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ آپ لوگ ان چیزوں کے اوپر ہو، اللہ کے بندے نہیں ہو. یہ تمہارا خدا کوئی اور ہے اور جو نبی کا خدا ہے وہ کوئی اور ہے. تو تم لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہو. ان باتوں کے اوپر سوچو، اور یہ گلگت بلتستان کو ترقی کی طرف گامزن کرنا ہے، نہ کہ یہ جو آپ لوگ شیطانیاں کر رہے ہو، کبھی کس مسئلے میں کبھی کس مسئلے میں. ابھی تم لوگ آٹا چھین رہے ہو، ابھی آپ لوگ پہاڑوں کا مسئلہ کرو گے، پھر اور چیزوں کا مسئلہ کرو گے. تو یہ جو ہے نا دہشت گردیاں بند کرو، اور جو ہے نا لوگوں کو سکون شانتی سے رہنے کی جو ہے نا لیے ایک موقع فراہم کرو. اور اگر اس طرح آپ لوگ کرو گے تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو لوگ روڈوں پہ ملیں گے. پھر آپ جانے پھر لوگ جانے.